السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت ہے پنجم، مضمون ہے اردو، سبق نمبر 3 اسلام کا بہادر بیٹا، صفحہ نمبر 11۔ آئیے پیارے بچوں، آج ہم کریں گے بلند خوانی، سبق اسلام کا بہادر بیٹا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے ان کا نام سعد رکھا۔ بعض مورخین نے ان کے نام کے ساتھ وقاص لکھا۔ اس کا مطلب ہے جنگجو یا گردن توڑنے والا۔ جنگجو سے مراد ہے جو بہت اچھی جنگ کرتا ہو، لڑائی کرتا ہو، اسے کہتے ہیں ہم جنگجو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کے ایک معزز شاخ، معزز کہتے ہیں عزت دار کو، ٹھیک ہے بیٹا۔ معزز شاخ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب کہتے ہیں ہم خاندان کا سلسلہ، مطلب ایک سلسلہ چلتا ہے نا، جیسے پہلے آپ کے والد، پھر آپ کے والد کے بعد آپ کے والد کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، تو یہ ایک سلسلہ نسب چلتا ہے، مطلب خاندان کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ پشت مطلب پچھلی۔ انہوں نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی۔ بچپن ہی میں تیر کمان بنانے کا فن سیکھ لیا۔ فن کہتے ہیں ہنر کو، اور تیر کمان کہتے ہیں جس میں ہم تیر لگا کر چلاتے ہیں نا، اس آلے کو کہا جاتا ہے کمان، جس میں ہم تیر لگا کر پھر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اس فن کی بڑی قدر تھی۔ فن کہتے ہیں جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہنرمندی کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فن میں ایسا کمال پیدا کیا کہ لوگ دور دور سے ان کی بنائی ہوئی کمانیں اور تیر خریدنے آتے تھے۔ بیٹا لفظ کمان کی جمع ہے کمانیں، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے نہایت پیارے ساتھیوں میں سے تھے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے ساتھی ہوتے تھے، مگر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر آپ والدین میں یا چچا ہوتے ہیں ہمارے یا استاد ہوتے ہیں، ہم اکثر بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو فوقیت دیتے ہیں لیکن کم دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے بھی کچھ جاں نثار ساتھی تھے، تو ان میں حضرت سعد بن وقاص بھی انہیں میں شامل تھے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ آپ کا شمار ان اصحاب میں ہوتا ہے، بیٹا صحابی کی جمع ہے اصحاب، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سابقون الاولون کہہ کر پکارا اور جنت کی بشارت دی۔ بشارت دی سے مراد ہے معجزہ سنایا تھا انہیں، خوشخبری دی تھی جنت کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مکے میں ہر قسم کی سختیاں اور ظلم برداشت کیے۔ آپ نے نبوت کے 13ویں سال نبی پاک کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے 2 سال بعد بدر کی لڑائی پیش آئی۔ بیٹا ہجرت اسے کہتے ہیں مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ٹھیک ہے۔ بدر کی لڑائی پیش آئی، بدر کہتے ہیں ایک میدان کو۔ اس لڑائی میں تقریباً 1000 کافروں کے مقابلے میں صرف 313 مسلمان تھے۔ مسلمانوں کے پاس لڑائی کا سادہ سامان بھی نہ تھا، مطلب جس کے ذریعے ہم لڑائی وغیرہ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی سامان ان کے پاس موجود نہ تھا، لیکن یہ مٹھی پر مسلمان اللہ کی راہ میں ایسے جوش سے لڑے، مطلب جذبے کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ لڑے کہ انہیں ہتھیاروں یا تعداد کی پرواہ نہ تھی۔ ہاں، ان میں اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ معجزن تھا۔ معجزن مطلب جس طرح لہر ہوتی ہے نا، ایک دم لہریں کس طرح مطلب تیزی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو اسی طرح ان میں جذبہ ان کے جسم میں دوڑ رہا تھا جیتنے کا، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کا۔ ان صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص بھی شامل تھے۔ اگلے سال غزوہ احد میں، بیٹا غزوہ احد غزوہ اس کو کہتے ہیں ہم جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اگلے سال غزوہ احد میں مسلمان غزوہ بدر کی طرح اس بے جگری سے لڑے، بے جگری کہتے ہیں بہادری کو، دلیری کو، جگری سے لڑے کہ کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایک اتفاقی غلطی کی وجہ سے لڑائی کا پاسا پلٹ گیا۔ پاسا کہتے ہیں اگر ہم
جیت کی طرف جا رہے ہوں لیکن کسی ایک غلطی کی وجہ سے ہم ہار جائیں تو اسے کہتے ہیں پاسا پلٹنا. ٹھیک ہے، پاسا پلٹ گیا. غلطی یہ تھی کہ قریبی پہاڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو، جو تیر چلاتے ہیں نا اچھی طرح، انہیں کہتے ہیں ہم تیر انداز. تیر انداز کی جمع ہے تیر اندازوں. ٹھیک ہے، تیر اندازوں کو اس غرض سے کھڑا کیا، مطلب وجہ سے کھڑا کیا کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پر پیچھے کی طرف آ کر حملہ کرنے سے روکیں. آئیے پیارے بچوں، اب ہم سبق میں دیے گئے مشکل الفاظ پڑھتے ہیں. نمبر 1 پر لفظ ہے معزز، معزز. نمبر 2 پر لفظ ہے موجزن، موجزن. نمبر 3 پر لفظ ہے بے جگری، بے جگری. اسی طرح نمبر 4 پر لفظ ہے گھاٹی، گھاٹی. لفظ معزز کے معنی ہیں عزت دار. لفظ معزز کے معنی کیا ہے بیٹا؟ عزت دار. لفظ موجزن کے معنی ہیں لہروں میں. موج کہتے ہیں لہر کو، زن مطلب لہروں میں. ٹھیک ہے، مطلب جو لہروں میں ہوتی چیزیں. اسی طرح نمبر 3 پر لفظ ہے بے جگری. بے جگری مطلب دلیری، بہادری. نمبر 4 پر لفظ ہے گھاٹی. گھاٹی کہتے ہیں ہم دو پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے نا اسے ہم کہتے ہیں گھاٹی. امید نے آپ نے سبق اسلام کا بہادر بیٹا اور ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.